حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے، اسی طرح حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کر دیا، تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا؟ ظالم بادشاہ مسلط کیے۔ 70 جو قبل مسیح تھا عیسوی کے اندر، ٹیٹس نامی جو بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا ان پر اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر پہلے کے حملے کے بعد انہوں نے توبہ کی، ان کے حالات بدلے، ان پر سے عذاب ہٹا لیا گیا، یعنی وہ جو ٹیٹس تھا اس کو ہرا دیا گیا۔ پھر پہلا حملہ جو تھا وہ بخت نصر نے کیا، دوسرا حملہ ٹیٹس کا تھا، جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بھی منصوبے بنائے۔ اب دیکھیں، آپ اللہ کے نبیوں کو قتل کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ قوم کہہ دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو یہ بات بتا دی ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ 2 دفعہ سرکشی کرے گی، پھرے گی۔ یعنی آپ کو بتا، ہمارے نبی کی تو یونیورسل کتاب ہے نا، ان کو ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو تم بچڑا بنا رہے ہو یہ تم غلط کر رہے ہو، کہ خود ہی سے سونے کا بچڑا بنا دیا۔ آج بھی تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، خود ہی سے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ قرآن پڑھیں تو ان کو پتہ چلے۔ اول تو لوگوں کے اندر ریلیجیس انٹالرنس بہت کم رہ گئی ہے، انٹالرنس زیادہ ہو گئی ہے، ٹالرنس بہت کم رہ گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں بہت شکلوں میں وارننگ ملتی ہے جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ پہلے وارننگ دیتے ہیں، کوئی نہیں سمجھتا پھر اس پر عذاب لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی ہم نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا اور انہیں ان کی کتاب میں بتا بھی دیا کہ وہ کیا کیا نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پروفٹ نہیں مان رہے، گردن میں ان کی سریا آ گیا ہوا ہے، تکبر وہ کرتے ہیں، زمین پر اکڑ کر وہ چلتے ہیں، جو عباد الرحمان کی خصوصیات ہے اس کے اگینسٹ چلتے ہیں۔ ان کو اقتدار دیا گیا تو معاشرے میں بگاڑ پیدا شروع کر دیا۔ اب یہ جو صاحب اقتدار ہیں آج کل کے، وہ اگر خبر نہیں نہ لیتے یہ جو جگہ جگہ پہ غلط کام ہو رہا ہے، دینی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جو کھلے عام قتل ہو رہا ہے، کھلے عام زنا ہو رہا ہے، پولیس بھی ساتھ ہے، سب کچھ غلط کام ہو رہے ہیں، صاحب اقتدار سے بھی پوچھا جائے گا۔ اگر بادشاہ وقت سے پوچھا جائے گا تو گھر کی بادشاہ جو ہے خاتون ہے اس کو بھی ہر طرح کی خبر ہونی چاہیے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر بیگم نہیں بھی اس طرح کی نا، ان کو بتائیں گے بیگم مجھ سے پوچھا کرو پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے، بچوں سے پوچھا کرو کہاں جاتے ہیں کہاں آتے ہیں۔ آج کل تو ماحول ہی وہ آ گیا کہ اپنی لوکیشن شیئر کرنی پڑتی ہیں۔ ہم نے سارا فساد پڑھا ہوا ہے جو ہم تک پہنچا ہے یہودیوں کی کتابوں سے، ہرمیہ اور زبور تورات سے، جو سیدنا عیسیٰ کی زبان سے تذکرہ متی اور لوکا کی جو انجیلیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم سارا پڑھ چکے ہیں، اور یہ ساری اب اس طرح ہو گئی ہیں کہ یہ امینڈیڈ ہو چکی ہوئی ہیں اور اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، اور چھوٹی موٹی سرکشی نہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا معاف نہیں کرے گا؟ اللہ نے کہا چھوٹا بڑا گناہ کوئی بھی تم کر دو میں معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بجائے تم تکبر کرو۔ شام میں جس کے بارے میں کہا کہ سرزمین شام تو مجھے بڑی پیاری ہے، لوگوں پر تم ظلم ڈھاؤ گے، سرکشی کی تم انتہا کرو گے، کہ دین سے اگر کوئی محمد کے دین کی طرف آگے اگلی نسلوں میں جا رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں دی جا رہی ہیں تو ان صفوں کو ہی تم نے نکال دیا، ان صفوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کامل علم والا ہے، اب یہ پوچھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم میں بھیجے گا، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے تقدیر کے اندر، تو یہ تو پھر اللہ نے لکھ دیا تو ہم نے تو پھر جانا ہی جانا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا، جیسے بنی اسرائیل کا پتا تھا نا کہ بنی اسرائیل پہلے سے یہ سب کچھ کرنے والی ہے، کیا تو انہوں نے بعد میں، اللہ نے پہلے بتا دیا کہ تم 2 دفعہ سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ پیشگی علم تھا، العلیم ہے اللہ تعالیٰ، اس کو پتا ہے اس بندے کی یہی کرتوت ہے، اس کے ساتھ یہی انجام ہونے والا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نافرمانی کریں گے۔ پیشگی علم تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیشگی فیصلہ بتا دیا، پیشگی اطلاع دے دی۔ تو پھر اگر جب تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، اب میں آپ کو بتا دوں کہ کل تم نعوذ باللہ کہ کل
تم سے قتل ہوگا یا کچھ، آپ کہیں گے میں تو گھر میں ہی سارا دن بیٹھا رہوں گا، میں نہیں باہر جاؤں گا؟ کوشش تو آپ کریں گے نا، میں باہر نہیں جاؤں گا تو مجھ سے شاید قتل نہ ہو باہر یا کچھ اس طرح۔ پھر یہ جبر تو نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز بتا دی گئی ہے اور آپ ایفرٹ بھی نہیں کر رہے، آپ کو پتا چل گیا ہے کہ تم بچڑے کو خدا بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو فساد کے لیے مجبور نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ وارننگز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کمپیریزن کرتے ہیں، جیسے ماں ڈانٹتی ہے نا، دیکھو اس بچے کے کتنے اچھے نمبر آئے ہیں، ایسے ہی بتایا گیا کہ تم سے پہلے جو نوح تھے وہ بہت اچھے تھے، تم کیسے ہو؟ بنی اسرائیل نے فساد کس طرح کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے سیدہ ارمیہ، ان کو قید کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، شعبہ، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو رات جو اصلی تو رات تھی اصلی حالت میں، اس کو انہوں نے مولڈ کرنا شروع کر دیا اور اس کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جو آج بھی ہو رہی ہیں، یقین کریں انٹرنیٹ کھولنے کا دل نہیں کرتا، ایسی فحاشی ہے وہاں پر۔ تو وہی فحاشی ہماری یوتھ کے اندر بھی ہے، یوتھ خراب ہو گئی ہے تو بس پھر کیا یہ جو آپ نے کل کو انہوں نے جا کے بڑے بننا ہے؟ ناؤز باللہ، بہت تکلیف ہوتی ہے امت کا حال دیکھ کر۔ سوچیں اللہ تعالیٰ کس حوصلے سے بیٹھا ہے آسمان پہ، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں تباہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو ہمیں کم سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی، اگر ہمیں بچایا ہوا ہے تو کسی وجہ سے ہمیں بچایا ہوا ہے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے۔ فائزہ جا وعد اولاہما، پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا، یہود نے جب بیت المقدس میں سر بلندی حاصل کی، ان کے پاس حکومت اور قوت جمع ہو گئی، اس پر انہوں نے کیا کیا؟ فساد کیا۔ یعنی تم کہتے ہیں نا صاحب اقتدار ہو جاتے ہو، تب تمہارا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ ان کا اصلی چہرہ کیا تھا؟ فساد برپا کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری اب پکائی کا ٹائم آ گیا، ان کی پھر خوب پکائی کی گئی، ٹھیک ہے؟ ان پر ایک دوسری قوم مسلط کر دی گئی، تمہیں لگتا ہے کہ تم فرعون ہو تو تمہارے اوپر اب ایک اور قوم آ جائے گی۔ انہوں نے ہر چیز کو تباہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا۔ باسنا علیکم، تو ہم نے تم پر بھیجا، یعنی ہم نے تقدیر اور جزا کے طور پر تم پر یہ چیز مسلط کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تم طاقت والے ہو، تمہیں بادشاہت مل گئی ہے، تو آپ کو تو پتا ہے کہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس نے اگر تمہیں بادشاہ بنایا ہے، آج کسی مقام پر پہنچایا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو فرعون بنا لو۔ کوئی بھی بندہ ایک اچھی پوسٹ پہ ہے تو ہرگز اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے بلکہ وہ قوم کا خادم ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی وہی کرے گا جو بنی اسرائیل کے ساتھ پہلے مارکے کے بعد ہوا، ان سے سخت قوم۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا، بنی اسرائیل کو ہی کہا تھا، شروع میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں اور تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آؤں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر ان کو قتل کیا گیا، ان کی اولادوں کو غلام بنایا گیا، ان کے مال کو لوٹا گیا، اولاد اور مال کا ذکر کیا گیا، انہی کو لوٹا گیا، انہی پہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اولاد پہ انویسٹمنٹ، اولاد زیادہ ہے تو اس کا غرور، مال زیادہ ہے تو اس کا غرور۔ اللہ نے جب کسی کا غرور خاک میں ملانا ہو تو مالدار سے، وہ کہتے ہیں نا ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، ہر ظالم سے اوپر بھی ایک ظالم اللہ تعالیٰ پھر بھیج سکتا ہے۔ پھر وہ گھروں میں گھس گئے، یعنی وہ تمہارے گھروں کے اندر گھس گئے اور انہیں برباد کر دیا۔ ان لوگوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر ان کو برباد کیا، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دل ہے اس جگہ کا جہاں پر وہ رہتے تھے۔ وہ کانا وعد مفعولا، وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ صرف وہ وعدے نہیں، ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی تم کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ مومن تو نارمل بات بھی کرتا ہے تو وہ وعدے کے زمرے ہی میں آتی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو اصحاب تفسیر کا مسلط ہونے والی قوم کے بارے میں جو ہے کہ کون سی قوم مسلط ہوئی تھی، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ البتہ یہ ضرور پتا کہ ان کے اوپر جو قوم آئی تھی وہ کافر قوم تھی، یا تو وہ عراق کی تھی یا جزیرہ العرب کی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور قوم نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں مسلط کیا؟ کیونکہ وہ نافرمان تھے۔
ठीक है, बनी इसराइल पर उनको मुसल्लत कर दिया। सुम्मा रददना लकुमुल करता अलैकुम व अमददनाकुम बि अमवालिम व बनीना व जअलनाकुम अक्सर नफीरा। फिर हमने उन पर दोबारा तुम्हें गलबा दे दिया। यानी अगर आप राह रास्त पर आ जाएं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लें, तो आपको क्या मिलेगा? फिर अल्लाह ताला आपको माल दे देगा, फिर अल्लाह ताला आपको औलाद दे देगा, और इन दोनों चीजों से अल्लाह ताला मदद करेगा आपकी। इसका ये मतलब हुआ, अगर आपके पास माल है तो वो आपका इम्तिहान है। अगर आपके पास माल है तो उसके जरिए से आप अल्लाह ताला के रास्ते में मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास औलाद है, ना सिर्फ ये कि, इसीलिए कहा गया ना, ज्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत निशानी होती है जन्नती औरत की। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज्यादा दीन का काम वो कर सकेंगे। तो तुम्हारी बेटों से मदद की गई और हमने तुम्हें तादाद में ज्यादा कर दिया। जब एक कौम तादाद में ज्यादा हो जाती, दूसरी कम हो जाती है, वैसे ही मगलूब हो जाती है। अब ये, पहले उनको जलील किया गया बनी इसराइल को, अब उनकी जिल्लत को दूर किया गया है। फिर हमने दोबारा तुम्हें गलबा दिया, कैसे? बेटों से और माल से तुम्हारी मदद की, तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि तुमने वापस अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया था। और उन पर अजाब क्यों आया? उनके गुरूर की वजह से, क्योंकि जमीन में वो फसाद पैदा करते थे। और इन्हीं माल पे और औलाद पे वो क्या करते थे? फख्र महसूस करते थे। अगर तुमने भलाई की तो तुमने अपने आप के लिए भलाई की। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप इबादत करते हैं, 70,000 फरिश्ते आते हैं बैतुल मामूर के अंदर, क्यामत वाले दिन तक दोबारा उनकी बारी नहीं आएगी। अल्लाह ताला तो आपको बख्शने के लिए बैठा हुआ है। अल्लाह ताला को तो बहाना चाहिए बख्शिश का। इन आसन तुम लिया अनफुसिकुम व इन असातुम फला फैजा जा वादुल आखिरती लियसू वजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिदा कमा दखलू अवल मरतिन वलियतब्बिरु मा अलौ तत्बीरा। अगर तुमने भलाई की तो तुमने अपने आप के लिए भलाई की, और अगर तुमने बुराई की तो वो भी उनके लिए। चुनांचे जब दूसरा वादा आ गया, अब यानी उन्होंने फिर बुराई कर दी, तो तुम उन लोगों के ऊपर दूसरी तरह के लोग मुसल्लत हो गए। मैंने बताया था कि टीटस के बारे में कहा जाता है कि वो 70 सदी ईस्वी में आया था, ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें, ताकि वो मस्जिद में दाखिल हो जाएं, जैसे पहले मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए थे, जैसे वो पहली बार उसमें दाखिल हुए थे, ताकि जिस चीज पर वो गलबा पाए उसे बर्बाद करते हैं बुरी तरह। वही एपिसोड रिपीट हुआ है। यानी अगर तुम दीन इस्लाम को कबूल कर लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर लो, अगर तुम भलाई करोगे, तो तुमने अपने आप के साथ ही भलाई की, अपने साथ ही नेकी की। मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी पर गुस्सा करते हैं ना, आपको किसी पर गुस्सा है, कोई आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, आप उसका जवाब नेगेटिव एनर्जी से देंगे ना, ये आपका अपना नुकसान है। आपने उसको अब अपनी पॉजिटिव एनर्जी से चेंज करना है उस सिचुएशन को। आप अगले को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान आपने पढ़ा, अगले ने तो नहीं पढ़ा। आपने अपने रवैये को चेंज कर लेना है। बेहतर ये होता है कि बंदा वजू कर ले, अपनी जगह से उठ जाए वहां से। एक चुप हजार सुख वाली बात है। हम इस चीज को, आज की जो मेन चीज पढ़ने की थी ना, वो यही थी कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब। अगर कोई आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, अगर कोई आपको मौका दे रहा है गीबत करने की, चुगली करने की, बुराई करने की, ताना देने की, आपने ये नहीं करना। क्योंकि ये इल्म जो है आपने हासिल किया है, अगले ने हासिल नहीं किया। अगले को नहीं पता कि गीबत ताना देना कितना बड़ा गुनाह है। आपको पता है, जब गुनाह बड़ा है आप सब्र करेंगे, आपको अजर भी उतना ही बड़ा मिलेगा। सब्र कैसे करेंगे? अल्लाह ताला का नाम लेकर। उस टाइम पे आप कोई भी दुआ जो आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वाली पढ़ लें, कोई भी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ लें। इससे बेहतरीन क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत ही जबरदस्त है, मिरेकल्स करने वाली है ये। इसको पढ़ लें आप। अपने साथ आपने खुद भलाई करनी है। अगर कोई आपको हजार मौके दे रहा है बुराई करने के, आपने बुराई नहीं करनी। उस सिचुएशन को चेंज करना है, अपने आप को चेंज करके, अपने रवैये को चेंज करके। अगला वही बातें करता रहे, वही चीजें कहता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे। क्यों? क्योंकि आप एक बिगर गोल की तरफ देख रहे हैं। आप किसकी तरफ देख रहे हैं? अपनी कब्र की तरफ। आप अपनी आखिरत की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। और ना ही कैथारसिस में गीबत आनी चाहिए। आप कैथारसिस कर रहे हैं तो आप गीबत कर रहे हैं, फिर आप ये कहें कि मैं तो अगले के मुंह पे भी कह सकता हूँ इस तरह। नहीं। सबर, शुक्र। नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे क्या कहा गया? शुक्र करें आप। आसम तुम ली अनफुसिकुम, बेसिकली तो ये कहा गया है कि अगर तुम दीन इस्लाम में शामिल हो जाओगे तुम्हारे लिए बेहतर है।
یعنی تمہاری نیکی کا فائدہ تمہیں ہی لوٹ کر آئے گا، دشمن کے مقابلے میں تم فتح یاب ہو جاؤ گے، دنیا میں تمہاری نیکیوں کی جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں سے بچا لے گا، تمہارے مال میں وسعت کر دے گا۔ ایسے ہی جب آپ، وہ ایک موقع ہوتا ہے نا جس میں آپ کسی کو تنگ کر سکتے ہو، جواب دے سکتے ہو، آپ اپر ہینڈ ہوتا ہے آپ کا، آپ اس میں صبر کر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مال میں وسعت دے سکتے ہیں، آپ کو کسی بری برائی سے بچا سکتے ہیں، آپ کی قوت میں اضافہ کر سکتے ہیں، آپ کی اولاد میں اضافہ کر سکتے ہیں، آپ کی آخرت اچھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا جنت ایک اس طرح کی لینڈ ہے جو خالی ہے، اس کے اوپر اپنی مرضی کے درخت لگا سکتے ہیں آپ، اللہ اکبر سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر سبحان اللہ، اس طرح کی چیزیں پڑھ کر۔ پھر اس نعمتوں والی جنت سے بہتر کیا ہوگا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے اس کے بدلے میں جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہیں چھوٹی سی وہ دنیا کی خوشنودی چاہیے، لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی لے لو گے نا تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ جس کو مل جائے تو یہ لذت تو وہی سمجھ سکتا ہے، جس کو دنیا حقیر لگتی ہو، بکری کا وہ کان لگتا ہو کہ جو مردار بکری ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ ٹائم اس کو پورا کریں گے، جو نہیں سن سکے وہ پھر ریکارڈنگ لے لیں، ریکارڈنگ بھی مجھے ہاف میں یاد آیا تھا کرنے کے لیے، لیکن ہم اب پورا ویک نا تانا، برائی، نیگیٹیوٹی کا جواب کس سے؟ اللہ کے ذکر سے دیں گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی تمہارے ہی لیے ہے، برائی نیگیٹیوٹی آپ کے آگے چل کر آ ہی جاتی ہے، تو جس نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کے آگے خود بخود گڑھا کھودا ہوا ہے اس نے، اب وہ خود ہی گر جائے گا، آپ کیوں بدلہ لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کا بدلہ لینے کے لیے موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، باقی اللہ تعالیٰ سب